نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ آج ہم ماہ جمادی الآخر کے حوالے سے حضور سیدی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گفتگو سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا چلوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ حضور سیدی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہے، اور آپ کو جہاں بچپن سے لے کر جوانی تک اور پھر ہجرت، غار ثور، سفر ہجرت، سفر مدینہ، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل رہا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بھی ہیں اور محب بھی ہیں۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کنیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہے، اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہیں، اور یقیناً روز قیامت جب وہ قبر انور سے باہر آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جاریوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھامے ہوئے باہر تشریف لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام کے اشعار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب ذکر کیا تو کیا خوبصورت انداز میں کیا۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن مقدس میں کئی جگہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی رائے کے مطابق آیات مبارکہ کا نزول ہے، لیکن آج ہم گفتگو کریں گے شان صدیق اکبر بزبان اہل بیت اعظام، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں بھی اور آگے پیچھے بھی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ اہل بیت اعظام کے ساتھ جہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، وہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے روایات کے ساتھ
کہ اہل بیت اعظام کے تمام افراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے ساتھ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات سے ہم کر سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کی نسبت سے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کرے۔ کسی ایک سے بھی بغض رکھے تو ثابت ہوگا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیار نصیب نہیں ہوا۔ تو آج ہم اہل بیت اعظام کی نسبت سے کہ اہل بیت اعظام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا کچھ کہا ہے، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زبان اقدس سے شان صدیق اکبر کے متعلق جو ارشادات ہیں ان میں سے چند ایک بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے صاحبزادے ہیں سید محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک دن اپنے والد گرامی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ابو بکر، یعنی انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ شہزادہ والا شاہ نے پوچھا ان کے بعد کس کا رتبہ؟ تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا ثم عمر، دوسرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ۔ تو شہزادہ والا شاہ نے اس کے بعد عرض کیا کہ ان کے بعد تو پھر آپ ہی کا رتبہ ہے۔ تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے یہ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 3671 نمبر یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک روایت جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما، یہ دونوں انبیاء و مرسلین کے بعد کے علاوہ اولین و آخرین میں سے ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، اے علی تم انہیں نہ بتانا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث پاک 3665 نمبر حدیث پاک بیان کی گئی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے اس میں یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں ھذان سیدا کہول اہل الجنہ وشبابہا بعد النبیین والمرسلین، یعنی ابو بکر و عمر دونوں
انبیاء و مرسلین کے بعد تمام جنتیوں کے سردار ہیں، خواہ جوانی میں ان کا وصال ہوا یا ادھیڑ عمر تک پہنچنے کے بعد۔ اس کو مسند احمد شریف میں 602 نمبر پر بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کا مفہوم یوں بیان فرمایا، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی یہ عتیق و عمر کو میں بتاؤں گا، یہ خوشخبری اے علی آپ نے نہیں بتا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت روایت جو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، غسل اور کفن کے بعد بیان کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کے غسل و کفن کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے گھر کے باہر آئے اور روتے ہوئے آپ کی خدمت میں زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جس کے کچھ کلمات اور ان کا مفہوم یوں ہے۔ آپ نے فرمایا، رحمک اللہ ابا بکر کنت اول القوم اسلاما، اے صدیق اکبر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز آپ کو ہی ملا۔ پھر فرمایا وَأَخْلَصَهُمْ ایمانا، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص بھی آپ ہی ہے۔ یہ روایت میں بیان کرتا چلوں، لیکن سننے والے اس بات کو اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ یہ وہ صفات ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو وہ صرف یہ صفتیں ان میں نہ دیکھے بلکہ اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا، سب سے پختہ یقین بھی آپ ہی کو نصیب ہوا، یعنی یہ صفتیں ہر مسلمان میں ہوں تو اللہ رب العزت اس کو بھی عزتوں سے نوازے گا۔ پھر فرمایا وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ، تقوی اور رب کریم سے ڈرنے میں سب سے اعلیٰ درجہ پر آپ ہی فائز تھے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں وَأَعْظَمَهُمْ غِنَاءً، سب سے بڑے سخی بھی آپ ہی ٹھہرے۔ وَأَحْوَطَهُمْ عَلَى رَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ خدمت گزار بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی خاطر مسلمانوں پر سب سے زیادہ شفیق اور مہربان بھی آپ ہی تھے۔ وَأَمَنَهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ، اہل اسلام پر سب سے زیادہ امان والے بھی آپ ہی تھے۔ وَأَحْسَنَهُمْ صُحْبَةً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و رفاقت کو سب سے اچھا آپ ہی نے نبھایا۔ وَأَفْضَلَهُمْ مَنَاقِبًا، سب سے زیادہ فضیلتیں بھی آپ ہی کو نصیب ہوئیں۔ وَأَكْثَرَهُمْ سَوَابِقَ، بلائیوں میں آگے بڑھنے کے سب سے زیادہ اعزازات بھی آپ ہی نے حاصل کیے۔ وَأَرْفَعَهُمْ دَرَجَةً، پوری امت میں افضل ترین درجہ بھی آپ ہی کا ہے۔ وَأَقْرَبَهُمْ مِن رَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی بھی آپ ہی تھے۔ وَأَشْبَهَهُمْ بِهِ هَدْيًا وَخُلُقًا وَسَمْتًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کی سب سے زیادہ جھلک آپ ہی میں نظر آتی ہے۔ وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَهُ وَأَشْرَفَهُمْ مَنْزِلَةً وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اعتماد بھی آپ پر ہی تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و تکریم بھی آپ ہی کو نصیب ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں فجزاک اللہ عن الاسلام وعن رسولہ وعن المسلمین خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب یہ کلمات ارشاد فرمائے تو اس تعریفی اور تعزیتی خطاب کو سن کر جو صحابہ کرام کی کیفیت تھی، راوی اس کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بقا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا صدقت یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے اور وہ کہتے تھے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، آپ نے سچ کہا ہے۔ وہ ایسے ہی تھے۔ اس حدیث پاک کو مسند البزاز نے بیان کیا ہے، 928 نمبر حدیث پاک ہے۔ معرفت الصحابہ ابو نعیم میں حدیث پاک 894 نمبر ہے، اور اس کے علاوہ نوادر الاصول میں اس حدیث پاک کو جلد نمبر 3 صفحہ 142 پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات تھے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خلیفہ پنجم، خلیفہ راشد اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے صاحبزادے ہیں، آپ سے روایت کردہ ایک خواب ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک حسین خواب کا ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضعا یدہ علی العرش ورأیت ابا بکر واضعا یدہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأیت عمر واضعا یدہ علی ابی بکر ورأیت عثمان واضعا یدہ علی عمر ورأیت دمن دونہم فقیل الدم قتل عثمان اللہ عز وجل یطلبہ بہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ نے اپنا ہاتھ عرش پر رکھا ہوا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہوا تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا ہوا تھا، اور حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکھا ہوا تھا۔ ان کے سامنے کچھ خون دیکھا، بتایا گیا کہ یہ خون عثمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس حدیث پاک کو المنامات لابن ابی الدینار، المنامات لابن ابی الدنیا نے اس کو 175 نمبر پر روایت کیا ہے، اور البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 7 صفحہ 217 پر یہ روایت موجود ہے۔ تاریخ دمشق میں جلد نمبر 13 میں یہ صفحہ 278 پر یہ حدیث پاک بیان فرمائی گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی دونوں صاحبزادوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں کیا کیا کچھ بیان فرمایا، بلکہ آپ پہلے ان کی اولاد کے متعلق کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد پاک نے کیا بیان فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے پاس کوئی شخص حاضر ہوا اور پوچھا ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مقام حاصل تھا؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی مختصر اور خوبصورت جواب عنایت فرمایا کمنزلتہما الساعہ، یعنی آج جا کر سنہری جالیوں کو دیکھ لو، جو مقام ان دونوں کو آج حاصل ہے یہی دنیا میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں حاصل تھا، جو مقام آج ہے وہی مقام پہلے بھی حاصل تھا۔ اس حدیث پاک کو مسند احمد میں 264 نمبر حدیث پاک کے بیان کیا گیا ہے، اور انہوں ذرا تھوڑے کٹ لینا، ابھی بہتر ہو گیا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 16709 نمبر حدیث پاک اس کو بیان کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوگا عتیق و عمر کی ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے والد شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت سیدنا علی زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کے پاس آ کر کہا اخبرنی عن ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں کچھ مجھے بتائیے۔ آپ نے اس کے خشک لہجے سے اس کی بیماری کو بھانپ لیا اور فرمایا عن الصدیق تسأل، کیا تو صدیق کے متعلق سوال کرتا ہے، جناب صدیق کے بارے میں پوچھتا ہے؟ تو وہ سوال کرنے والا چونک گیا، کہنے لگا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ثقلت کا امک قد سماہ صدیقا من هو خیر منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجرون والانصار، فمن لم یسمہ صدیقا فلا صدق اللہ قولہ۔ تیری ماں تجھے روئے، انہیں صدیق صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، مجھ سے افضل شخصیات نے بھی انہیں صدیق کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود انہیں صدیق کے لقب سے نوازا ہے، مہاجرین و انصار انہیں صدیق کہا ہے۔ جو انہیں صدیق نہیں کہتا اللہ کرے کہ اس کی بات سچی نہ ہو۔ پھر فرمایا، بڑا خوبصورت ارشاد ہے، فرمایا اذهب فأحب ابا بکر وعمر وتولہما فما كان من امر ففی عنقی، جا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر اور ان کا غلام بن، اگر اس پر آخرت میں کوئی گرفت ہوئی تو میں اس کا ذمہ دار۔ اس حدیث پاک کو دار قطنی میں بیان کیا گیا ہے حدیث نمبر 60 میں، اور تاریخ دمشق میں بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا گیا۔ ایک راوی ہیں سالم بن ابو حفصہ، ان کے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے خیالات اچھے نہیں تھے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جناب صدیق و فاروق کے بارے میں پوچھا، دونوں بزرگوں نے یہ فرمایا، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا سالم تولہما وبرأ من عدوہما فإنہما کانا امامی ہدن
سالم ان سے محبت کرو، اور جو ان کا نہیں ان سے لا تعلق ہو جاؤ۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں راہ ہدایت کے امام۔ سالم نے کہا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے فرمانے لگے، یا سالم، ابو بکر جدی ایسب الرجل جدہ؟ سالم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نانا ہیں، کیا کوئی عقل مند اپنے بڑوں کو گالیاں دے سکتا ہے؟ سالم کہتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا، وقت وصال قریب تھا، تو آپ نے مجھے سنانے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا فرمائی، اللہم انی اتولی و احب ابا بکر و عمر، اللہم ان کان فی نفسی غیر ھذا فلا نالتی شفاعت محمد یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرے دل میں ان کی محبت کے علاوہ کوئی بات یعنی بغض ہے تو مجھے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ اس حدیث پاک کو دارقطنی نے فضائل صحابہ کے ضمن میں بیان کیا ہے، حدیث نمبر 66۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور آپ کے شہزادگان کے حوالے سے آپ نے آج کی یہ گفتگو سنی، اور اس سے اندازہ ہوا، اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت اعظام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اور کیوں نہ کریں کہ یہ دونوں بھی ان کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تمام صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور آپ کے تمام اہل بیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں، تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت کریں۔ یہی ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ لازمی کٹ دیں جڑا وہ بچوں